السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سعد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہدایہ کلب یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے معاشرے میں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی، اور وہ ٹاپک ہمارا والدین ہے۔ آج کی سوسائٹی میں ہم نے اکثر دیکھتے ہیں کہ والدین کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، اور تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین پر احسان کرو، اور اگر تمہاری موجودگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ ان کو اف تک نہ کہو۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہی زبردست بات کہی ہے کہ ان کے ساتھ محبت اور نرمی سے اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو، اے ہمارے پروردگار، جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی، تم بھی ان پر رحم کر۔ تو آج ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے پیارے دوست موجود ہیں، سید جنید عالم شاہ صاحب۔ ہم ان کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے والدین، اس پر ان کے ساتھ مل کر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، کیا حال ہے صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، اور ہدایہ کلب کے سب ممبرس کا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس نیک کام میں آپ کے لیے مزید رستے کھولے، اور اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ساری کامیابی عطا فرمائے۔ بس یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم بھی دین کی تبلیغ کر سکیں ماشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ والدین ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے والدین کو نظر انداز کرتی ہے۔ ہمارے والدین کس طرح محنت کر کے اپنی ساری جوانی کو قربان کر کے اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، اور جب بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کو بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ساتھ، سب سے پہلے آپ نے جو پوڈ کاسٹ کے شروع میں جو آپ نے آیت کا ترجمہ بتایا، دیٹ از کنکلوژن، یہ نتیجہ ہے۔ اللہ فیصلہ کر چکا ہے۔ جب اللہ کہہ چکا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، تو آپ اس کو کیسے نگیٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم اولاد یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ والدین کتنی مشکل سے، سردی گرمی کیا، مزدوری، کوئی گدھا گاڑی چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، لیکن ہر باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ گھر کا، بچوں کا، اہل خانہ کے معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرے۔ دوسری طرف جو ماں ہے، شکلیں بگڑ گئی ہیں ماؤں کی اولاد کی اچھی پرورش کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اصل میں جب فرما دیا کہ سب سے پہلی درسگاہ ماں ہے ایک بچے کے لیے، تو یہ سب باتیں ہمارے لیے لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں سے کوئی بات ایسی ثابت ہو رہی ہو کہ جو ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اولادوں کو بھی چاہیے کہ والدین کو دیکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مثلاً ایک شخص ہے، اس کا بہت اچھا کاروبار ہے، وہ سیٹ ہے اپنی لائف میں، لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے بالکل ٹھیک جا رہی ہوتی ہے، مگر اس کی زندگی میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں کہ اس کا کاروبار سب کچھ وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس نے اپنے گھر کو چلانا ہے، اس کے والدین بھی ہیں، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اس نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو وہ کس طرح بیلنس کریں گے، کس طرح وہ ان کو مینیج کریں گے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ساتھ، سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کا سوال ہے کہ شادی کے بعد کاروبار میں کمی آ گئی یا کاروبار تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، دیکھیں انسان ہمیشہ اپنی غلطیوں سے ہی خسارے میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پرٹیکولرلی شادی کا کوئی ایسا کوئی خاص لنک نہیں ہے۔ بہت سے، میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوں، شادی کے بعد ہی میری لائف میں نے کام کیا، اور یہ مثال جو تھی کہ لوگ میرے بات، اس کو میں لنک کروں گا والدین کی دعا سے۔ میرے والد صاحب کی دعا تھی یہ، ٹھیک ہے، کہ شادی کرو سب سیٹل ہو جائے گا،
اور یقین کیجئے میں پاکستان میں نہیں تھا جب میری شادی ہوئی، یعنی شادی سے پہلے میں پاکستان میں نہیں تھا. جب شادی ہوئی تو میں نے شادی کے بعد ہی یہاں پہ کاروبار شروع کیا. اللہ نے مجھے کامیابی دی. ٹھیک ہے، انسان ہمیشہ، ہمارا مسئلہ یہ ہے سوسائٹی کا کہ ہم اللہ سے رجوع تب کرتے ہیں جب ہم کسی پرٹیکولر معاملے میں پھنستے ہیں یا ہمیں کوئی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. ہم شروع سے ہی اپنی اولاد کی پرورش میں دین کو جب شامل کر لیں گے تو اس معاملات کی طرف لائف نہیں جائے گی. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اثر میں فرما چکا ہے کہ میں حق کی بات کرنے والے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، تو جب بینگ سوسائٹی، بینگ ان اے ریلیشن شپ، چاہے وہ میاں بیوی کا ریلیشن ہے، بہن بھائیوں کا ریلیشن ہے، دوستی ہے، کوئی بھی ریلیشن ہے، جب ہر کوئی صبر سے کام لینا شروع کرے گا، آپ یقین کیجئے معاملات زندگی تو بہت چھوٹی چیزیں، یہ خود بہت سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم ٹائم نہیں دیتے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، ہم فوراً سے ایک رائے کریٹ کر کے اور فوراً سے خود کو بھی ذہنی سکون خراب کرتے ہیں اور اگلے کے لیے بھی باعث زحمت بن جاتے ہیں. تو لہٰذا ماں باپ اور ایک میرڈ پرسن کے لیے فیملی کو بیلنس کرنا بہت آسان ہے. اللہ پاک نے آپ کی فیملی، ایک عورت کی، ایک بیوی کے حقوق ڈیفائن کر چکا ہے اور پیرنٹس کے حقوق اللہ ڈیفائن کر چکا ہے. آپ دونوں حقوق کو پورے تو کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، جب آپ دونوں حقوق کو پورے کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے، اللہ پاک باعث رحمت آپ کے ہر کام میں ہوگی. باعث رحمت ہر کام میں آپ دیکھیں گے. اور جب اسی طرح جس طرح آپ نے پوچھا کہ ایک شادی شدہ زندگی میں کیسے بیلنس کیا جائے پیرنٹس کے درمیان اور اپنی اسپاؤس کے درمیان، تو اللہ پاک نے آپ کی اہلیہ کے بھی جو حقوق اللہ ڈیفائن کر چکا ہے اور وہی حقوق آپ کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیرنٹس کے حقوق بھی ڈیفائن کر چکا ہے. آپ نے دونوں کے حقوق پورے کرنے ہیں. اٹ از یور جاب. آپ ان کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. جب آپ پورا کریں گے صدقے دل کے ساتھ تو یقین جانیے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں بھی فرمائے گا، آپ کو ہدایت کے رستے پہ بھی رکھے گا، اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ بھی جاتی ہے اللہ پاک اس کا ازالہ کرے گا. جنید بھائی، میرا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کے کچھ خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے لیے، اپنے بچوں کے لیے خواہشات ہوتی ہیں، تو ہم اکثر ان کی خواہشات کے مخالف جاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ والدین کی خواہشات، کیا خواہشات ہوں گی والدین کی؟ والدین نعوذ باللہ آپ کو شرک کے لیے تو نہیں کہیں گے. جب دیکھیں والدین نے آپ کو پالنے کی زحمت تو کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ توقع کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں کہ آپ ان کے دست باز، یہ توقع کرتا ہے کہ بس سے دست بازو بنے. ٹھیک ہے، وہاں کیا مانگ لے گی ایک اولاد سے؟ ٹائم. اس سے زیادہ کیا مانگ سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ والدین کی خواہشات، میں خود ایک باپ ہوں. جب بچے شادی شدہ نہیں نہ ہوتے، اس سے پہلے والدین کی فکر ہوتی ہے پڑھائی اچھا پڑھ لے ہمارا بچہ یا بچی. ٹھیک ہے، اس کی سوسائٹی اچھی ہو، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. بالکل. اس کے بعد والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ازدواجی زندگی میں بچہ بچی اگر بند گیا ہے یا بند گئی ہے، یہ خوش رہے. والدین کی سے زیادہ، ان شارٹ، والدین ہر معاملے میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ یقین مانیے گا، آپ کی اچیومنٹ کی جو سیلیبریشن آپ کا باپ کر سکتا ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. وہ واحد ایک ایسی ہستی ہے اس دنیا میں جو خود سے زیادہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ میرا مجھ سے آگے جائے. کون چاہے گا کہ آپ اس سے آگے نکل جاؤ؟ کوئی نہیں چاہے گا. آپ کا باپ ہوتا ہے جس کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر کل کو اسی باپ کو کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ابو، آپ کیا کیا ہے، اس کو دیکھیں. سو یہ سب دنیاوی ڈیزائرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. ان چیزوں میں ہمیں خیال کرنا چاہیے. جنید بھائی، اگلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ والدین کے جو حقوق ہیں وہ حسن سلوک تک ہی محدود ہیں یا اس سے آگے بھی اور بھی کوئی چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اس دنیا میں دنیاوی ریلیشن شپس میں سب سے جو ٹاپ آف دا لائن جو اللہ نے ڈیزگنیٹ کر چکا ہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. آپ کے حسن اخلاق. آپ مسلح بچھا لیں پوری رات، آپ
افورڈ کر سکتے ہیں ہر سال حج عمرہ پہ جائیں، حج پہ جائیں، جو مرضی کریں. یہ آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے راضی نہیں تو آپ کی عبادات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہو رہی ہیں. حضرت اب ایسے کرنی، بالکل ماں کی خدمت کس مقام پہ ان کو لے گئی، ٹھیک ہے، کہ ان کی دعا کوئی رد ہی نہیں ہوتی تھی. تو یہ ہم سب کے لیے نا یہ ایگزامپلز ہیں جو دین نے ہمیں بڑی کلیئر کر کے بتا دی ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ ہوتے اگر باپ نہ سی تو ماں ہی ہوتی میری. میں نماز عشاء پڑھتا اور میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز بھی چھوڑ دیتا. اس سے زیادہ اور کیا جواب چاہیے آپ کو اس کا کہ پیرنٹس کا حسن اخلاق سے پیرنٹس کی کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے حسن اخلاق پیرنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے. جنید بھائی، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، بلکہ آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ضرور ہوگی کہ ہماری سوسائٹیز میں اولڈ ایج ہومز بن گئے ہیں. جب ہمارے والدین بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں اپنی جوانی ساری قربان کر کے اپنے اولاد پر، تو وہی اولاد ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے، اس کو کس نظر سے آتے ہیں؟ دیکھیں، لمحہ فکری ہے ایسی اولادوں کے لیے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں ان کے لیے باعث زحمت بنتے ہیں. دیکھیں، بڑھاپا آسان نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے اپنے والد پہ. ٹھیک ہے، اس اولاد کے لیے بہت لمحہ فکری ہے اور وہ ریڈی رہے، کل کو اس نے بھی اولڈ ایج ہوم جانا ہی ہے. شرک کی سزا، کتنے ملک ہیں ترقی یافتہ ملک ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے دنیا. شرک کی سزا بھی اللہ نے آخرت میں دینی ہے. یہ واحد ایک ایسا گناہ ہے والدین کی نافرمانی جو اللہ دنیا سے رگڑنا شروع کرتا ہے اور اینڈ تک لے کے جائے گا اللہ. بالکل، یہ اللہ کہہ چکا ہے کہ میں ذلیل کروں گا. نشئی، شرابی، زانی کو شاید معافی مل جائے، والدین کے نافرمان کو انٹل انلیس وہ والدین سے معافی مانگ لے اور وہ اس کو معاف کر دیں، شاید اس کی چھوٹ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ، آپ نشان لگا لیں لوگوں پہ، اس بندے پہ جو والدین کا تابع دار ہے، آپ اس کو کبھی بھی جھکتا نہیں دیکھیں گے، اللہ اس کو عزت سے نوازے گا. ٹھیک ہے، دنیا کا کیا سٹیٹس، دنیا کا پیسہ، یہ وہ آنے جانی. ٹھیک ہے، اللہ پاک والدین کے تابع دار اولادوں کو کبھی جھکنے نہیں دیتا. اور دوسری طرف جتنا مرضی کوئی بندہ ویل آف ہے، جو مرضی ہے، اگر وہ والدین کا گستاخ ہے اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے. جنید بھائی، اکثر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جو اولاد ہے وہ اپنے والدین سے نافرمانی کرتی ہے، بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم نے غلط کیا اپنے والدین کے ساتھ. اس کو احساس ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے والدین سے کس طرح معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح معافی مانگے کہ اس کو معافی مل جائے اللہ سے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے. ٹھیک ہے، کون والد ہوگا جو بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے گود میں اٹھاتا ہے، یا کون سی ماں ایسی ہوگی کہ جس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، پھر اس کو اپنا دودھ پلایا، نوشو نما کی. باپ باہر سڑکوں پہ کھجل خوار ہو رہا ہے، ماں گھر میں بچہ پال رہی ہے. ٹھیک ہے، بچے کر جاتے ہیں غلطی. ماں باپ کبھی اولاد کو اپنے سے دور کر سکتے نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی بچے، کوئی لوگ، ٹین ایجر اگر والدین کی نافرمانی کر بھی لیتے ہیں، ہو جاتی ہے بندے سے، ٹھیک ہے، فوراً معافی مانگے، فوراً معافی مانگے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بچہ یا بچی ہے وہ شرماتے ہیں اپنے والدین سے، ان کے پاس جاتے ہوئے ان سے معافی، وہ ان کے دل و دماغ میں بالکل ہے. مجھے کافی میرا حلقہ احباب ہے، اس میں کافی ایسے دوستوں کو میں جانتا ہوں جو مجھے اکثر بتاتے ہیں کہ میرے بچہ، اس کو احساس ہو چکا ہے کہ میں غلطی کر چکا ہوں، لیکن وہ شرما رکھتے ہیں نا، مجھ سے معافی نہیں مانگتا. یہ میں ایک باپ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو سمجھ آ گئی ہے، اور والدین دور نہیں رہ سکتے اولاد سے، اپنی نہیں رہ سکتے. تو اور والدین سے ویسے شرم کس بات کی شرم؟ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے کہ آپ کو لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فوراً معافی مانگے، شرم کو سائڈ پہ رکھ کے فوراً معافی مانگے. وہ آپ کے لیے، کسی کے لیے بھی اس کے حق میں بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ والدین میں سے، دونوں میں سے یا ایک دنیا سے چلے جائیں، پھر بہت لیٹ ہو جائے گا.
تو اگر کوئی ایسا عمل ہو بھی جاتا ہے جس سے آپ کو لگے کہ مجھ سے والدین کی گستاخی ہو گئی ہے، فوراً ان سے معافی مانگے۔ تو سب سے لاسٹ میں میرا آپ سے سوال آپ کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی دعا جو انہوں نے آپ کے لیے مانگی یا کچھ بھی انہوں نے آپ کے لیے مانگا تو آپ نے کس طرح اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ساتھ دیکھیں، میں میری ٹین ایج لائف میں نا اتنا زیادہ تو نالج ہمیں نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں نے کلپ دیکھا جس میں نے یہ واقعہ سنا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے والد کی کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نا میرے سے بتائے بغیر میرے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو ان کو آپ سمجھائیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو پیغام بھیجا تو ان کے والد کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ میرا بچہ سارا میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، آج کچھ ٹبوں کے پیچھے اس نے میری شکایت کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دل میں کوئی شعر بولے، زبان سے نہیں، دل میں۔ اللہ نے عرش پہ سن لیا ان کو، تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بولیں کہ ان کا معاملہ سن لیں، لیکن پہلے ان سے وہ شعر سنیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے وہ شعر سنائے، تو اس کا کچھ مفہوم ہے کہ میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا نا، ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا۔ یہ میں صحابی کے والد کی بات بتا رہا ہوں۔ میں 100% شیور ہوں آج بھی جب کوئی باپ سوچتا ہے نا، وہ اپنے بچے کے متعلق یہی سوچتا ہے۔ ہر والدین اپنے بچوں کے لیے جیتے، یہ کوئی چٹی ہے والدین کو، خود سوچیں، خود سوئے یا نہیں سوئے بچے کو سکون سے سلانا ہے، کبھی سوچیں۔ مجھے تب ان چیزوں کو میں نے ریئلائز کیا تھا جب میں خود باپ بنا، ٹھیک ہے۔ تو سارا واقعہ سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لیابیک، تو تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ یہ ایک جب سے میں نے یہ میرے سامنے یہ چیزیں، اس کے بعد میرے مائنڈ میں کوشچن مارک تھا ہی نہیں پیرنٹس کو لے کے۔ ابھی ریسنٹلی میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایجڈ تھے اور بزرگ تھے، 88 ایئرس تھی ان کی عمر۔ اللہ پاک ان کو اور جو مرحومین کو سب کو غریق رحمت کرے، اللہ پاک سب پہ رحمت فضل کرے۔ لیکن میں آپ کو ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں، وہ گھر پہ موجود ہوتے تھے، کہیں نہ میں اپنے اندر ایک بچہ محسوس کرتا تھا، اپنے آپ کو چھوٹا سا بچہ باپ کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور میں بڑا مطمئن ہو کے باہر نکلتا تھا کہ میرے والد گھر پہ ہیں۔ سب سے بڑی پروٹیکشن اللہ کی، اس کے بعد آپ کے والدین ہیں، کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور آپ کے والد دنیا کی واحد ہستی ہیں جو خود سے بہتر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا، اور ٹھیک ہے۔ تو جب میرے والد کی لاسٹ مومنٹس تھیں، ہاسپٹلائز تھے، بیمار تھے وہ، میں آپ کو بالکل وثوق کے ساتھ جو میں نے اس ٹائم فیل کیا میں بتا دیتا ہوں، اس سے آپ اپنے اندازہ لگا لیجیے گا کہ میری لائف کس حد تک چینج ہوئی۔ ڈاکٹرز نے مجھے بولا، میں ان کے پاس ہی تھا، کہ چانسز بہت کم ہے۔ دل میں امید تھی کہ شاید ٹھیک ہو جائیں، تو میں نے بولا ڈاکٹر صاحب آپ ٹرائی کریں، کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آ کے اس نے مجھے کہا کہ جنید بھائی انکل کا انتقال ہو گئی، یہ ورڈ اس نے بولے، the first thing I realized that particular time کہ around my everywhere چیزیں بلیک اینڈ وائٹ مجھے فیل ہوئی۔ میں بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، سب کچھ ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھے کرتے، میرے گھر پہ سے ہوتے تھے، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا تھا یار میرے اوپر ایک چھت ہے، چھت تو اللہ کی ہے، لیکن والد کے بغیر آپ یقین مانیے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اب مجھے سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ میں اب بچہ نہیں رہا، کیونکہ والدین کے لیے اولاد چاہے 40 سال کا بچہ ہے چاہے 60 سال کا بچہ ہے، اولاد ہی ہے۔ وہ واحد ایک ایسا کونا اللہ نے آپ کی لائف میں پیرنٹس دیے ہوتے ہیں جہاں پہ نا ایک ایسے ماں باپ، ایک ایسا ہاسپٹل ہے بچوں کا جہاں پہ دکھ درد کا علاج اللہ کے ہاتھ میں، لیکن رشتہ اللہ نے والدین کو بنا دیا کہ جہاں آپ دکھ سکھ کریں گے وہ آپ کو سنیں گے۔ آپ بھی ریئلائز کرتے ہیں، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، جب آپ نکلتے ہیں گھر سے باہر، میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میری والدہ پوچھتی تھی اکثر، میں جب بھی نکلتا تھا یہ ناشتہ کر کے گیا ہے؟ اب میری وائف سے مجھے ناشتہ بھی دیا ہے، مست دیا، لیکن ماں مجبور۔ میں کہیں آؤٹ آف اسٹیشن جاتا تھا، ساتھ ایک کال آتی تھی میرے موبائل پہ ابو کی،
میں اپنے بیٹوں کو کہتا تھا یہ گولڈن کال ہے, یہ مجھے ابو کے علاوہ کوئی نہیں پوچھے گا اور کہ کدھر ہو, کب آنا ہے تم نے گھر. اور آپ یقین کیجئے ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے کبھی کال نہیں آئی. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے والدین کو بہت درجہ دیا. ٹھیک ہے, اپنے حقوق کے بعد اللہ نے والدین کے حقوق کا بات کیا. ٹھیک ہے, اپنے حقوق, ہاں اطاعت اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, محبت اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حقوق اللہ نے اپنے بعد پیرنٹس کے ڈیسائیڈ کر دیے. میں آپ کے اس بہترین پلیٹ فارم کے ذریعے سے ٹین ایجرز کو کہنا چاہوں گا کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم گزاریں. ان کو all they need is your time. ان کو سنیں. جب یہ نئی دنیا میں رہتے ہیں نا, آپ یقین کریں آپ کو کوئی دروازہ نہیں ملتا کہ جس کو جا کے آپ کھٹکھٹائیں. میری لائف کی ساری کامیابیاں سب سے زیادہ جو سیلیبریٹ کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے میرے ابو تھے. آج میں کچھ اچیو کرتا ہوں الحمدللہ, لیکن میرے اندر وہ وائبس نہیں آتی. کتنی بدبخت ہوگی وہ اولاد جو والدین سے کمائیاں چھپاتے ہیں, اس باپ سے جس نے گدھوں کی طرح آپ کی خدمت کی ہے, جو آپ کے بعد آپ کے بچے سنبھال رہا ہے. اور پھر ہم اسی باپ کو پوچھتے ہیں کل کو کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے, اس نے اتنا بڑا گدھا میں بنا دیا ہے, اور کیا چاہیے اولاد کو بعد میں. ایسی بات نہیں ہے, نصیب بھی کچھ لکھے ہوئے جو دعاؤں سے بدل جاتے ہیں. اولاد کے لیے لمحہ فکری ہے جو بچے ماں باپ سے دور ہیں. آپ کو نہیں کہیں شیلٹر ملنی, جو مرضی آپ کر لیں, آپ ذلیل و رسوا ہوں گے دنیا میں انٹل انلیس آپ اپنے پیرنٹس کے آغوش میں نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہم سب کو والدین کے ساتھ نرمی کے معاملات رکھنے کی توفیق دے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بہت اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ.